میرے عزیزوں، میں نے آپ کو ایک بات شروع میں کی نا کہ بندہ چھوٹا تب نظر آتا ہے جب اسے دور سے دیکھا جائے یا غرور سے دیکھا جائے۔ میں نے آج ذرا قریب بیٹھ کے صاحبزادہ جمیل الرحمان شاہ صاحب کو دیکھا۔ ضروری تو نہیں کہ ساری زندگی خامیاں تلاش کی جائیں۔ آج سمجھ میں آئی ہے وہ بات جو کسی موقع پر کسی نے کہی تھی کہ کسی کو عزت وہ دیتا ہے جو خود صاحب عزت ہوتا ہے۔ یہ طے شدہ بات ہے۔ تو میری بات پر آپ توجہ کریں گے۔ سادات، میری نا والدہ اپنا نام بھی نہیں لکھ سکتی تھی، تو محرم شریف آتا نا تو میری اماں کہندی ہے پتر مینوں نا ٹوٹیاں لیا دے کو 2-4 درجن۔ تو مجھے سائیکل چلا کے 2-4 کلومیٹر جانا پڑتا تھا۔ ٹوٹیاں تو تمہیں پتہ ہی ہونا ہے نا، تسی تاں نہیں ہو منتے، تمہیں میں کدھر پینڈو نہ سمجھنا، لیکن تسی مینوں سمجھ لو نا، ٹوٹیاں تو تمہیں پتہ ہے نا۔ اماں جی کہتے جا پتر ٹوٹیاں لیا دے، تو میں مدرسے پڑھتا تھا، مولوی مسئلہ بھی نہ بتائے تب بھی بد ہضمی ہو جاتی ہے، بڑا مشکل معاملہ ہے۔ ٹوٹیاں لے آ، تو میں نے نا اماں جی سے کہا کہ اماں جی ٹوٹیاں مطلب کوئی ضروری ہیں، تو حکم دیا، میں لے آیا۔ اگلے سال پھر کہا ٹوٹیاں ذمہ داری میری تھی۔ میں انہوں نے نا سمجھان لگا، سادے بندے سن۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا ایک شاگرد تھا، تقریر اچھی کرتا تھا میرا شاگرد، پر میری ماں کہتی تھی اس سے مسئلہ پوچھ کے آ۔ تو میں اماں سے کہتا اماں میں نہ بتا دوں، تو اماں کہتی تینوں کی پتہ ہوئے تو تے بال ہے، یہ ماں ہے نا، تینوں کی پتہ ہوئے۔ تو امام صاحب کہتے ہیں پھر میں اس کے پاس جاتا، اس وائز کے پاس، اور میں کہتا میری ماں نے مسئلہ پوچھا ہے۔ تو وہ کہتا استاد جی مجھے تو نہیں آتا۔ تو امام صاحب کہتے میں تجھے جواب دیتا ہوں، پھر وہ تو مجھے دے، اور میں تیرا نام لے کے ماں کو بتاؤں گا، میری ماں تیرے نام پہ ہی مطمئن ہوتی، ماں تو ماں ہوتی۔ اماں جی کہتے ٹوٹیاں لیا، میں کہ اماں جی میں استادوں نے پوچھا ہے آیت کی، انہاں فرمایا ختم پرات وچ بھی ہو جاندہ ہے۔ تو جیڑی پتیلی تساں کھیر پکائی ہے نا 10 محرم دی، ختم ہو دے چ بھی ہو جاندہ ہے۔ اماں جی کہنے لگے میں جو تیرے مسئلے نہیں مندی تے تو ٹوٹیاں لیا۔ وہ میں نیڑے جا کے عرض کیتی، میں کہا وڈیرے ہو مینوں اے ٹوٹیاں دی حکمت تے دسو۔ میں نے کہا کہ آج لوگ پیار کرتے ہیں لیکن کیا بتاؤں اسٹیجوں پہ، آج لوگ محبت کرتے ہیں کیا بتاؤں اسٹیجوں پہ۔ تو رج کے اہل بیت کی شان بیان کرتا ہے، پر میں نے تو تجھے کبھی کسی سید کے ہاتھ چومتے نہیں دیکھا۔ تو وہاں بڑے پھٹے توڑ رہا تھا، لیکن میں نے تو کبھی نہیں دیکھا تیرا نظریہ، تیرے افکار، یہ سادات کی شان تنہائی میں بیان کیا کر تاکہ تیرے اوپر کوئی رنگ چڑھے، تاکہ تجھے کوئی ذوق نصیب ہو۔ اور کچا رنگ للاری والا جڑا چڑھدا تے لیندا رہندا، عشق تیرے دا رنگ محمد جدو چڑھ جائے پھر نہیں لیندا۔ تو جا نا، جا کے تیری سمجھ تو آئے۔ اماں جی سے میں نے کہا، میں کہ اماں جی وہ وڈیرے ہو ٹوٹیاں دی حکمت کی ہے، میں دسو تے صحیح۔ تو چونکہ میں تھوڑا دبا کے بات کر رہا تھا، تو میری والدہ نے نا میرا یہاں سے دونوں ہاتھ رکھ کے چہرہ پکڑا، میرا ماتھا چوما، کہنے لگے پتر اسی ہور تے حضور دی اولاد تے کچھ قربان نہیں کر سکتے، ایک کھیر دی پلیٹ ہی ہے نا، تے کسے نو حسین ابن علی دے نا دی کھیر دینا تے انہوں کہنا میرا برتن بھی دے کے جائیں، حضور دی اولاد دے نا تے جو دے چھڑیا سو دے چھڑیا۔ تو میں کہتا ہوں کہ کوئی رنگ تو ہے نا۔ مجھے نا ایک بندے نے ایک دن رلا دیا تھا، میں رو پڑا۔ میں بڑی بڑی تقریریں سنتا ہوں، چھوٹا آدمی وہ اللہ کی حکمت ہے، بڑی جگہوں پہ بلا لیا جاتا ہوں، کسی کرسی پہ بھی بٹھا دیا جاتا ہوں۔ ایک بندے نے رلا دیا، وہ ٹائم لینے آیا تو بندہ بھی سادہ، کہنے لگا پیر صاحب میں نا تھوڑے تھوڑے پیسے، مزدور بندہ جے تے ہر مہینے نا تھوڑے تھوڑے پیسے جوڑدا جی، توجہ ہے میری گل وال، میں نا تھوڑے تھوڑے پیسے جوڑدا ہر مہینے، اے مرما جی تھوڑا جا ٹائم تے دیو چاہ۔ میں کہا بھی تو مزدور ہے، تھوڑے تھوڑے پیسے نکالتا ہے، تو مرد دیکھو نا بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں، لوگ کراتے ہیں، ہمیں پتہ ہے اسٹیجوں پہ پھر کیا ہو رہا ہوتا ہے۔ جناب میں غریب آدمی ہوں تو تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کرتا ہوں مہینے کی تنخواہ میں سے، ٹائم دے۔ میں نے کہا بھائی کرنا کیا ہے؟ لفظ بھی سیدھے نہیں کہنے آتے، لیکن ان لوگوں کے الفاظ نہیں ہوتے، ان کے جذبات ہوتے ہیں۔ کہنے لگا کرنا کچھ بھی نہیں، میں سارا سال جمع کرتا ہوں، پھر محرم آتا ہے تو محبوب کی اولاد کے نام کی محفل سجاتا ہوں۔ یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا، میں اکثر کہتا ہوں کہ محفلوں میں صرف وہ مہمان خصوصی نہیں ہوتا جو بعد میں بھی آ کے اسٹیج پہ بیٹھ جائے، مہمان تو خصوصی تو وہ ہوتا ہے جو محفل والی جگہ پہ جھاڑو دیتا ہے، مہمان خصوصی تو وہ ہوتا ہے بیچارہ جس کو کوئی بھی نہیں پوچھتا، لیکن بعد میں وہ شیخ کے گلے لگ کے کہتا ہے حضور مبارک ہو، وہ جلسہ بڑا کامیاب ہوا ہے۔ یہ لوگ ہوتے ہیں جذبات والے۔ اہل بیت سے پیار کریں اور اصلی والا کریں، اور ذوق والا کریں، اور شوق والا کریں۔ اور دیکھیں اس سے نا
کچھ تقریریں کرنے سے بھی اثر نہیں ہوتا، لیکن کچھ باتیں ایسی آپ کسی کو روتے ہوئے دیکھیں تو آنسو نہیں آ جاتے۔ صدر اللہ فاضل سید نعیم الدین صاحب مراد آبادی اب بہت بڑے مفسر ہیں، پر کہتے ہیں میں نے فاضل بریلوی کے ساتھ بڑا وقت گزارا، پر ایک دن میں رو ہی پڑا، میں تڑپ اٹھا۔ میں نے کہا حضور یہ رنگ بھی ہے آپ کا؟ ایک بچہ نہ اعلیٰ حضرت کے گھر میں رکھ لیا گیا، دفتر میں کچھ کام کرنے کے لیے کچھ ڈیوٹی اس نے دینی تھی، حالات سب لوگوں پہ آ جاتے ہیں نا، تلک الایام نداولها بین الناس۔ تو ایک بچہ رکھ لیا گیا، کچھ کام کرنا تھا، اس کی تنخواہ بھی طے کر دی گئی۔ تو کسی نے بعد میں بتایا اعلیٰ حضرت کو کہ یہ تو سید ہے، بوڑھے آدمی۔ سنیں جی، سنیں بیٹے ادھر دیکھیں، بولے نہیں آپ، اللہ خوش رکھے۔ دو آدمیوں کا سہارا لے کے کھڑے ہوئے، اس طالب علم کو بھی اس آدمی کو بھی بلایا جا سکتا تھا، پر بریلی کے امام وہاں گئے اور وہ شخص اوپر بیٹھا تھا تو نیچے بیٹھ گئے، اور پھر کہنے لگے شاہ جی مہربانی کرنی تھی نا، پہلے بتانا تھا میں سید ہوں۔ تو بندہ پریشان ہو گیا کہ پتہ نہیں اب میری چھٹی ہو جائے گی، تو فرمانے لگے آپ نے نا کام یہاں کوئی نہیں کرنا، آپ نے مہربانی کرنی ہے، یہاں اعزاز کے ساتھ وقت گزارنا ہے، میرے یہ جو بچے ہیں یہ آپ کی نوکری کریں گے، یہ آپ کی ڈیوٹی کریں گے، اور آپ نے نہیں کہنا مجھے وہاں سے تنخواہ ملتی ہے۔ فرمایا جو میرے بیٹوں نے طے کیا ہے نا میں بطور نذرانہ ہر مہینے خدمت میں پیش کر دیا کروں۔ آپ کا ذوق بڑھے گا، آپ کی طبیعت میں روحانیت آئے گی۔ دوستو آپ کا شوق اگر اس معاملے میں دوبالا ہو گیا، آپ کو خود محسوس ہوگا کہ ہمارے اندر کچھ کیفیات ہیں، ہم کو صرف کیلو کال کی دنیا کے لوگ نہیں، ہمیں کچھ حاصل ہے سادات سے، اہل بیت سے، حضور کی اولاد سے۔ میرا اس دور میں وقت گزر رہا ہے جس دور میں عمل سے زیادہ بحث ہوتی ہے اور بڑی ہوتی ہے، اور وہ لوگ بحث کرتے ہیں جن کا بالکل کوئی منصب نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ جن کی پچھلے ساری نسلیں میلاد منا رہی ہیں نا، وہ بھی ہر سال آ کے ربیع الاول پہ پوچھ لیتے ہیں کہ میں فلانے مولوی کی تقریر سن آیا ہوں، ویسے میلاد جائز ہے کہ نہیں؟ یعنی جو ساری نسلیں جن کی، کئی دفعہ پریشان ہو جاتا ہوں کہ یار اسی تو ہم ہی نہیں منا سکے آج تک، ادھر سے سنا ہے اور آ کے پھر اور ہر سال سوال۔ تو میں نے پچھلے سال دوستوں سے کہا تھا کہ اب بس کر دو، اب یہ نہ پوچھا کرو کہ میلاد منانا جائز ہے کہ نہیں، اب یہ پوچھا کرو کہ میلاد کی جھنڈیاں وضو کر کے لگانی چاہیے کہ بغیر وضو کے بھی لگ جاتی ہیں۔ ہر سال پوچھو گے کہ امام حسین کی نیاز پکانی چاہیے کہ نہیں، بس کرو۔ اب یہ پوچھا کرو کہ حسین ابن علی کا نام کا لنگر وضو کر کے پکانا ہے کہ بغیر وضو کے بھی پک جاتا ہے۔ اب تھوڑا آگے بڑھیں، اپنی زندگی میں تھوڑا ذوق لائے، تھوڑا سا کیفیات ہوں آپ کا تھوڑا سا پیار ہو، تھوڑا سا درد ہو، تھوڑی سی آپ کے اندر وہ کیفیت ہو، اور یہ رنگ، یہ شوق ہمیں سے